السلام علیکم ایوری باڈی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ 10 اکتوبر پوری دنیا میں جو ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ہدایات پر پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور میں ایز اے ہیلتھ پروفیشنل تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے جو ویورز ہیں، میرے فالورز ہیں، ان کو بتایا جائے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہوتے ہیں اور اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ایک برین جو ہے ہماری باڈی کا جو ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، اسی نے ہی پوری باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے وائٹل آرگنز ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہیں، کڈنیز ہیں، اور دیگر جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں باڈی کے، وہ تمام جو ہیں سٹمک وغیرہ کے، وہ برین نے ہی کنٹرول کرنے ہوتے ہیں۔ دماغ نے پورے جسم کا کنٹرول حاصل کیا ہوتا ہے۔ جب دماغ ہی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو پوری باڈی کے فنکشنز ڈسٹرب ہوں گے۔ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ بھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہیں گے، اور موڈ سوئنگز ہوتے رہیں گے بار بار، جلدی جلدی۔ ایک ٹائم ہوگا کہ بندہ بالکل فریش بیٹھا ہوتا ہے اور اگلے ہی لمحے جو اس کا وہ سیڈنیس آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ہارمونل بیلنس ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا ہوتا۔ تو اسی طرح ہمیں پراپر نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور جب نیند نہیں آ رہی ہوتی تو ہمارے پورے دن کی روٹین خراب ہو جاتی ہے، ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، ہمارا سوسائٹی کے اندر ایک قسم کا رہنا محال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا انوائرمنٹ جو ہے، ہر کسی کی سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مختلف جو ہے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بندہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ اس سے نجات بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر اس کو سٹگما کے طور پر لیا جاتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو ایک علیحدہ سے ایک ڈومین ہے میڈیکل کی، اس میں سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے بندے کی پراپر دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو جو ہے جس طرح کی بھی چیلنجز ہوتے ہیں ان کا سامنا ہوتا ہے، وہ ان کی اس میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں ایک عام سا جو کنسیپٹ ہے لوگوں کا، وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ ان کا یہ خام خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی پاگل ہیں جو سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، ہم کوئی اللہ معاف کرے کیوں ہم پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیلی روٹین میں کچھ اس طرح کے امبیلنس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سے بندہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، ان سے اپنی بات کرنی چاہیے۔ سائیکیٹرسٹ آپ کے دوست ہوتے ہیں، وہ جو آپ کی بات ہے وہ راز میں رکھتے ہیں۔ جو بھی جس طرح کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برداشت نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اپنے جو قریبی دوست ہوتے ہیں، جو ٹرسٹڈ دوست ہوتے ہیں، ان کو اپنی باتیں بتانی چاہیے، جس طرح کی آپ مشکلات میں آپ ہوتے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ جب آپ شیئر کریں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں، آپ کو اس سے نکال سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں یا آپ کو سٹریس ہے آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ مستقل تھوڑا اپنا روٹین ڈیلی چینج کر کے، اپنا بیہیویئر تھوڑا سا چینج کر کے، ڈیلی ایکسرسائز کر اور کچھ اس طرح کی ڈیلی روٹین کی جو چیزیں ہیں ان میں چینجمنٹ کر آپ ایک روٹین کی طرف جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ جو ہے نارکوٹکس پہ ہمیں لگا دیں گے، اور نشے والی ادویات ہم کھائیں گے تو ہم اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو ایک پروفیشنلی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، کیا ہے کہ یہ بندہ کس لیول پہ ہے، کس سٹیج پہ اس کی ڈیزیز ہے، اس کی سٹریس یا ڈپریشن کس لیول کا ہے، وہ اس حساب سے اس کی میڈیسن دیتا ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ وہ تھوڑی لانگ ٹرم ہوتی ہیں، کچھ زیادہ عرصے تک چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں اس کو آہستہ آہستہ کم کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنی ہیلدی لائف کی طرف لوٹ آتا ہے، تب پھر مستقل کنسلٹنسی کے ساتھ ساتھ وہ پھر واپسی، مطلب کہ جو ڈاکٹر ہے وہ بھی میڈیسن کم کرتے جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ میڈیسن سے افاقہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اور بندہ اپنی روٹین لائف میں آ جاتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی ڈیزیز میں مبتلا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اگر بازو سے معذور ہوتا ہے یا کسی کی ٹانگ نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ معذور ہے، لیکن کچھ لوگ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو مینٹلی طور پر معذور ہو چکے ہوتے ہیں یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ تو ان کو بجائے ڈپریس کرنے کے ان کی ہمت بڑھانی چاہیے، ان کی اپریسیشن کرنی چاہیے، جانتے ہوئے کہ وہ کمزور ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ سوسائٹی میں رہنے والا بندہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتا ہے۔ کبھی
آج اس کی باری تو کل کسی اور کی باری تو کل آپ کی باری، تو اس طرح کے سرکمسٹانسز ہر بندے کے اوپر آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا دوسروں کا خیال رکھیں تاکہ کل کو آپ کا خیال رکھا جائے۔ تھینک یو۔